بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو چینل ٹیپو انفو۔ ہم نے لیکچر سیریز شروع کی ہوئی تھی سوشل بیہیویئر اینڈ ایتھکس کی۔ اس کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ اس لیکچر میں آپ جو ہے ٹاپک پڑھیں گے انوائرمنٹل انفلوئنس، کہ انسان کی زندگی کے اوپر انوائرمنٹل انفلوئنس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سوشل بیہیویئر اینڈ ایتھکس کے مختلف ٹاپکس پڑھیں گے۔ 2 ٹاپکس ہوں گے، فزیکل انوائرمنٹ اینڈ فزیکل انوائرمنٹ کے علاوہ سائیکولوجیکل انوائرمنٹ کا آج کا ٹاپک آپ میں شامل ہے۔ یہ جو بک ہے سوشل بیہیویئر ایتھکس، یہ آپ کا سیکنڈ ایئر کے اندر شامل ہے، اور سیکنڈ ایئر کے پیپر 2 کے اندر اس بک سے آپ کا سلیبس انکلوڈ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سلیبس ہے اکارڈنگ ٹو پنجاب فارمیسی کونسل فار دی اسٹوڈنٹ آف فارمیسی ٹیکنیشین بی کیٹیگری کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، ان کی ہیلپ کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کالج جا کے اسٹڈی نہیں کر سکتے اور گھر بیٹھے آن لائن تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو لیکچر سیریز ہے ان کے لیے انتہائی بینیفیشیل اور فائدہ مند ہے۔ تو آج کے جو لیکچر ہے اس کو شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ تو اس کا نام ہے انوائرمنٹل انفلوئنس، اور اس کے اندر 2 چیزیں ہم دیکھیں گے، فزیکل انوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں اور سائیکولوجیکل انوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہم دیکھیں گے۔ آگے چلنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے دیں، ریویو دے دیں کہ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ این انٹروڈکشن ٹو دی بیہیویئر سائنس، یہ سبجیکٹ کا نام ہے۔ اس سبجیکٹ کے اندر ہم جو چیزیں پڑھ چکے ہیں ان میں ہم نے پڑھا ہے بیہیویئر سائنس۔ بیہیویئر سائنس کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ انٹر ڈسپلنری فیلڈ ہے، جو کہ مجموعہ ہوتا ہے پرنسپل جو ہے ویریس ڈسپلنس کا، جس میں بیہیویئر سائنس کے اندر شامل ہے سائیکالوجی، سوشیالوجی، اکنامکس، اینتھروپولوجی، نیورو سائنس اور دی اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر۔ اور یہ جو تمام جو اسٹڈی ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا دی انڈرلائنگ پروسیس کے ہیومن بیہیویئر کیسے کام کرتا ہے یا کیسے چینج ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کی جو اسٹڈی جو تھی اس کو ہم بیہیویئر سائنس کہتے ہیں۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ جسٹ اوور ویو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بیہیویئر سائنس میں کہ کیسے جو ہے انسان کو ہم جج کر سکتے ہیں، وہ کس طرح سوچتا ہے، محسوس کیسے کرتا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے بیہیویئر سائنس میں دیکھی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا سوشل بیہیویئر۔ سوشل بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ سوشل بیہیویئر جو ایکشن ہوتے ہیں یا انٹریکشن ہوتے ہیں ایک انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ یا سوشل کمیونٹی کے ساتھ، اس کو ہم سوشل بیہیویئر کہتے ہیں، کہ انسان جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ وربلی یا نان وربلی کیسے بات چیت کرتا ہے، اس کی کوآپریشن کیسی ہے، غصہ کرتا ہے یا پولائٹ رویے سے بات چیت کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں سوشل بیہیویئر میں آتی ہیں۔ سوشل بیہیویئر کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں، اس میں کلچرل نارم یعنی جو سماجی طور طریقے ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی ذاتی خصوصیات، پرسنل کریکٹرسٹک بھی سوشل بیہیویئر میں آتی ہیں، اور انوائرمنٹل کنڈیشنز یعنی جو جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے اس کا اس بندے کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے، یہ بھی سوشل بیہیویئر میں آتا ہے۔ یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوشل بیہیویئرس کے اندر جو ہے صرف انسان جو ہے کیسے جو ہے اپنے جو ارد گرد ماحول ہے اس کے مطابق کیسے اپنے آپ کو بیہیو کرتا ہے، کیسے اس کے مطابق ڈھلتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے سوشل بیہیویئر میں پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا پرنسپل آف سوشل بیہیویئر، سوشل بیہیویئر کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ طرح کے اصول ہم پڑھے تھے۔ اس کے بعد ہم ڈیولپمنٹ سٹیجز آف لائف پڑھ چکے ہیں۔ ڈیولپمنٹ سٹیجز آف ہیومن لائف میں تھا انفینٹ کے بعد جو ہے برتھ ایج، اور اسی کے بعد اسی طرح ٹین ایج، اور اسی طرح ایڈلٹ ایج، اولڈ ایج، یہ تمام سٹیجز جو ہے ہم نے ڈیولپمنٹ سٹیجز آف لائف کے ٹاپک میں ڈسکس کری تھی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ہیریڈیٹی کلچر اینڈ انوائرمنٹل انفلوئنس آف دی بیہیویئر، کہ ہیریڈیٹی کلچر کے اندر کیا تھا کہ انسان کا جو ہیریڈیٹی کا مطلب ہے کہ اس کا جو نسل ہے، حسب نسب، اس کے آباء و اجداد سے اس کے اندر کون سی خصوصیات کیسے شامل ہوئی ہیں، اور جو انوائرمنٹ میں وہ پلا بڑا ہے اس کے بیہیویئر کے اوپر کیا اثر ہوا ہے، یہ ہم نے ٹاپک بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہاؤ ہیریڈیٹی کلچر چینج
چینج دی ہیومن بیہیویئر، جیسے انسان کا ہیریڈیٹی کلچر، مطلب کہ اس کا جو حسب نسب ہے، اس کے جو بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، کیسے اس نے انسان کے بیہیویئر کو چینج کیا ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو آج کے ٹاپک میں ہمارے پاس شامل ہوگا انوائرمنٹل انفلوئنس۔ انوائرمنٹل انفلوئنس سے پہلے آپ کو میں بتا چکا، ریویو اس لیے کروایا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بن سکے کہ آپ نے پیچھے کون سے ٹاپک پڑھے ہیں، اور یہ اسی کا سیکوینس میں نیکسٹ ٹاپک ہے انوائرمنٹل انفلوئنس۔ انوائرمنٹل انفلوئنس اگر یہ ٹاپک آپ کور کرتے ہیں تو آپ کا انٹروڈکشن ٹو بیہیویئر سائنس کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ بیہیویئر سائنس کے حصہ ہیں۔ تو ابھی شروع کرتے ہیں ہم انوائرمنٹل انفلوئنس۔ انوائرمنٹل انفلوئنس جو ہے، اس کے اندر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ڈفرینٹ انوائرمنٹ جو ہے انسان کے ارد گرد کا ماحول اور یا اس کے اسپیکٹ جو ہیں وہ، اور انفلوئنسنگ اسٹیمولی بھی کہتے ہیں، دیٹ ہیو این امپیکٹ آن پیپل اینڈ دیئر انوائرمنٹ۔ یعنی جو انوائرمنٹل بیہیویئر ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں اس کو انفلوئنسنگ اسٹیمولی کہتے ہیں، اس کے اثرات کو۔ اور یہ جو ہے انفلوئنسنگ اسٹیمولی کا ایکسٹرنل فیکٹر ہوتی ہیں، یعنی یہ بیرونی اثرات ہوتے ہیں جو کہ انسان کے بیہیویئر کے اوپر بہت گہرا اثر کرتے ہیں، انسان کی سوچ کو اوپر اثر رکھتے ہیں، انسان کے ایموشنز کو بدل سکتے ہیں، بلیف یعنی یقین کو بدل سکتے ہیں، ایٹیٹیوڈ کے اوپر اثر کرتے ہیں، اور بیہیویئر کے اوپر اثر کرتے ہیں جو انفلوئنسنگ اسٹیمولی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ڈفرینٹ طرح سے افیکٹ کرتے ہیں، جو انفلوئنسنگ اسٹیمولی ہوتے ہیں، یہ بہت سے سورس سے آتے ہیں اور یہ اثر کرتے ہیں۔ اس کے اندر انٹینشنل اور ان انٹینشنل فارمس آف انفلوئنس ہوتی ہیں، یعنی انسان کے انٹینشنل یعنی وہ جان بوجھ کے بھی اس کو اثر لے سکتا ہے، اور ان انٹینشنلی بھی اپنے ماحول کا اثر لے سکتا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے کس میں آتی ہیں؟ فزیکل انوائرمنٹ میں آتی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں انسان کے انوائرمنٹل انفلوئنس میں آتے ہیں۔ تو انوائرمنٹل انفلوئنس کے اندر ایک دو پارٹ ہیں، فزیکل انوائرمنٹ اور سائیکولوجیکل انوائرمنٹ۔ تو فزیکل انوائرمنٹ جو ہے یہ جو ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں، یعنی سین اینڈ ویژولائز، اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور ویژولائز اینڈ محسوس کیا جا سکتا ہے، یہ فزیکل انوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو فزیکل انوائرمنٹ کے اندر کون سے چیزیں انسان کے اوپر اثر کرتے ہیں؟ نوائز، کہ اگر جہاں پر شور والے ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے تو نوائز اس کے اوپر اثر کرتا ہے کہ وہ غصہ ہو جائے گا، کریٹ اینگزائٹی اینڈ اینگر لیڈنگ ٹو quarreling۔ اگر وہ بہت زیادہ نوائز میں ارد گرد رہ رہا ہے، اس کو نوائز کی وجہ سے انسان کے بیہیویئر کے اندر غصہ پیدا ہوگا، اور وہ جو ہے پریشانی پیدا ہوگی، جس سے رزلٹ میں لڑائی جھگڑا شروع ہو سکتا ہے۔ نوائز کے ماحول سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فزیکل انوائرمنٹ کا جو انسان کے بیہیویئر کا اثر ہوتا ہے، اس میں میل نیوٹریشن یعنی خوراک کی کمی۔ خوراک کی کمی میک پیپل روڈ اینڈ سائیکولوجی ڈسٹرب۔ جن لوگوں کو خوراک کی کمی ہوتی ہے ان کا بیہیویئر جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، روڈ بیہیویئر کریٹ کرتے ہیں، اور سائیکولوجیکلی ڈسٹرب رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمیشہ وہ اپنے آپ کو ایسے کمتری کا شکار سمجھتے ہیں میل نیوٹریشن کی وجہ سے۔ تیسرا جو فزیکل انوائرمنٹ میں آتا ہے بھی پوائنٹ، وہ ہے ڈرگس اینڈ نارکوٹکس۔ نارکوٹکس جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ جو ہے ٹیمپریرلی اور پرماننٹلی لیڈنگ ٹو بیڈ سوشل ریلیشن، یعنی جو لوگ منشیات کے عادی ہوتے ہیں ان کے جو سوشل ریلیشن ہے، سوشل ریلیشن مطلب کہ میاں بیوی کا ریلیشن، بہن بھائی کا ریلیشن، وہ جو ہے عارضی طور پر یا مستقل طور پر جو ہے بہت برا رہتا ہے، اچھا نہیں رہتا۔ جو لوگ ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں، نارکوٹک کا استعمال کرتے ہیں، اکثر آپ دیکھتے ہیں جو نشئی لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں لڑائی رہتی ہے، ان کے میاں بیوی جو ہے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور جو نارکوٹکس ڈرگس کا عادی شوہر ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے اپنی زوجہ کے اوپر تشدد وغیرہ کرتا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے نارکوٹکس جو ہے فزیکل انوائرمنٹس کے اندر پلنے بڑھنے کا تمام نتیجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نارکوٹکس کے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے چوتھا فیکٹر ہے فزیکل انوائرمنٹ کا، اس کے اندر ہے ٹی وی۔ ٹی وی کو ٹیلی ویژن بھی کہتے ہیں، اینڈ ٹی وی کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ٹیلی ویژن کمرشل کین چینج دی بیسک تھاٹ اینڈ ویو آف اینی پرسنس، یعنی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے کمرشل جو چلتی ہیں اس سے بھی انسان کی سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعنی جو بہت بڑی بڑی کمپنی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ چلاتی ہیں
उसका मकसद ये होता है कि जो आम इंसान देख रहा है वो उसके एडवर्टाइजमेंट से मतलब कि इम्प्रेस होकर उसकी कंपनी की प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दे, और जो पहले जो इस्तेमाल कर रहा है उसको ख़त्म कर दे। तो ये जो है, ये एडवर्टाइजमेंट जो है, कमर्शियल्स हैं, ये भी इंसानी सोच के ऊपर गहरा असर रखती हैं। ठीक है। तो टीवी के अंदर और भी चीज़ें शामिल हैं कि कम्युनिटी डिफाइंस पर्सन बिहेवियर, अ पर्सन बिहेव अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ द कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी के बारे में भी हम देख सकते हैं कि जिस तरह की कम्युनिटी में इंसान रह रहा होगा, उस कम्युनिटी का मतलब है कि जिस तरह के लोगों में रह रहा होगा, वो जो लोग हैं वो उसको कम्युनिटी हम कह सकते हैं। तो उसका भी इंसान के बिहेवियर के ऊपर गहरा असर होता है। कम्युनिटी भी इंसान के किसी में आती है, फिजिकल इन्वायरमेंट में आती है। फिजिकल इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ें आती हैं? मेल न्यूट्रिशन, नॉइज़, ड्रग और टीवी। ये चार चीज़ें जो है फिजिकल इन्वायरमेंट में आती हैं, और इन चारों का इंसान के बिहेवियर के ऊपर मुख्तलिफ असर होता है। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको फिजिकल इन्वायरमेंट की समझ आ गई होगी। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है इंसान के जो है जो नर्व्स होते हैं, इंसान के जो ब्रेन्स होता है, उसके ऊपर बहुत गहरा असर रखते हैं। तो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि अ पर्सन इफ़ एक्सेप्टेड टू बी लाइक हिज पेरेंट एंड ही मेक्स हिज बिहेवियर लाइक पेरेंट्स। यानी अगर इंसान अगर जैसे पेरेंट्स को देखता है और पेरेंट्स जैसे उसको नज़र आते हैं, तो वो इंसान उसकी अपने पेरेंट्स की तरह बनने की कोशिश करता है। ये उसका साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। यानी वो वैसे कहता है कि अगर मेरे पेरेंट्स सही हैं, ये गलत हैं, लेकिन उसके पेरेंट उसके लिए जो है आइडियल होते हैं, चाहे वो उसको उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। ये उसकी साइकोलॉजी में शामिल होता है। डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ द पेरेंट्स एंड यंगर parents or younger and elder brothers, he makes child depressed and can suffer from the complex। इसका मतलब है कि अगर पेरेंट्स जो है, वालदेन जो है, या उसके बड़े हैं, वो उसके छोटे भाइयों के दरमियान अगर फ़र्क समझेंगे, तो इस फ़र्क समझने की वजह से इंसान का जो है साइकी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। साइकी के ऊपर ये असर पड़ता है कि वो बच्चा जो है अपने आप को डिप्रेस्ड यानी मायूस महसूस करता है, और हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहता है। क्यों क्यों शिकार रहता है? क्योंकि वो समझता है कि मुझे जो है अहमियत नहीं दी जा रही, और बड़े भाई को अहमियत दी जा रही है, या फलाने को अहमियत दी जा रही है और मुझे नहीं दी जा रही। इस डिप्रेस की वजह क्या होती है? फ़र्क होता है पेरेंट्स का बच्चों के दरमियान। तो पेरेंट का बच्चों के दरमियान भी फ़र्क नहीं रखना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में तीसरी चीज़ आ जाती है सिबलिंग। सिबलिंग में आते हैं ब्रदर एंड सिस्टर हैव psychological influencing each other and have many things similar। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में ये चीज़ भी शामिल है कि जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो अक्सर जो है एक जैसा बिहेवियर क्रिएट करते हैं, और उनमें काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती होती हैं। यानी फर्स्ट करो बड़ा भाई जैसे बिहेव करता है, छोटा भी वैसे ही करेगा। तो ये उसकी साइकोलॉजी में शामिल है कि उसने वो अपने आप को एक जैसा ही फील करवाना होता है। तो ये बहरहाल अच्छा है बुरा, ये बहरहाल उसकी सिबलिंग से आपस में जो है बिहेवियर जो है मिलते जुलते होते हैं, ये उसकी साइकी में शामिल होता है। ये आपका जो है लेक्चर ख़त्म हुआ। लेक्चर के आखिर में आपका छोटा सा टेस्ट है। टेस्ट में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एमसीक्यूज वाइज। एमसीक्यूज में तो एक क्वेश्चन ये है कि द एनवायरनमेंट विच इज़ यूज्ड those environmental factor that can be seen and visualized is called। यानी ऐसी environment जिसके अंदर आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस environment को हम क्या कह सकते हैं? फिजिकल environment, साइकोलॉजिकल environment, या बोथ या नन। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, ये आपने मुझे कमेंट की शक्ल में बताना है। या नहीं भी बताना तो आप अपने तौर पर अपने लेक्चर को रिव्यू करें और इस आंसर का जवाब ढूंढें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इस लेक्चर सीरीज में होगा मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। गुड बाय।